باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہوئی اور حاضر ہوں آپ کے سامنے اپنے پروگرام کے ساتھ آج بھی ہمارے مہمان کا نام ہے زکا لائے والا. تو سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں انہوں نے میری انویٹیشن کو قبول کیا اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. تو آئے ہم زکا لائے والا سے بات کرتے ہیں اور ان سے ان کے بارے میں اور ان کے نام کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ بتاؤ کیسی؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ. سر سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا مجھے اس شو میں. اچھا سب سے پہلے سر زکا میں چاہوں گی کہ آپ اپنا تعارف کریں ہماری یونیورسٹی سے. جی میرا نام ہے زکا لائی والا. میرا تعلق تھرپال کر کے ایک چھوٹے گاؤں تردوس سے. ابھی میں سوشل میڈیا انکیوبیٹر سے موجود ہوں. اس وقت میں سوشل میڈیا انکیوبیٹر میں موجود ہوں. اچھا اچھا سر آپ اپنے تعلیم کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. جی میں نے جو پانچویں کلاس تک تعلیم حاصل کی وہ ہمارے گاؤں میں جو پرائمری اسکول ہے اس میں نے پانچویں کلاس تک تعلیم حاصل کی. پھر میں جو ہمارے تھرپارکر میں ایک چھوٹا سا شہر ہے چھاچو، تو اس میں نے اس سکس کلاس کے لے کر میٹرک کلاس تک وہاں پہ میں نے تعلیم حاصل کیا. اور ابھی میں میٹرک پاس کیا ہے. ابھی میں یہاں پہ آیا ہوں سوشل میڈیا انکیوبیٹر کو جوائن کیا ہے. تو ابھی میں سوشل میڈیا انکیوبیٹر میں موجود ہوں. یہاں پہ کینوا فائبر سیکھ رہا ہوں. آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے. اچھا اچھا سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سر ریحان آپ کو سر ریحان کے بارے میں اور ان سب چیزوں کے بارے میں پتا چلا. جی سرحان اللہ والا کے بارے میں جیسے کہ میں پہلے گاؤں میں جب ویڈیوز دیکھتا تھا سریان اللہ والا کو فالو کیا. میں ویڈیوز دیکھتا تھا تو مجھے بہت اچھے لگتے تھے. میں نے پھر یہاں پہ آ کے بہت سارے ویڈیوز دیکھیں. پہلے اتنے نہیں دیکھی لیکن کچھ دیکھی تھی. پھر مجھے پتہ چلا کہ سوشل میڈیا سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. پھر میں بھی آیا جوائن کیا. پھر یہاں پہ سریان اللہ والا کی ویڈیوز دیکھی. ماشاء اللہ زبردست ہیں. ایک اچھی سوچ ہے سریان اللہ والا کی. اچھی سوچ ہے کہ پاکستان سے غربت نکل جائے، ترقی کرتا جائے پاکستان. اسی طرح آگے بڑھتا رہے، کوشش کرتے رہیں تاکہ پاکستان کا نام روشن ہو. اسی طرح سریان اللہ والا کی یہی جدوجہد ہے کہ آگے بڑھے اور نام بھی روشن ہو ہمارے وطن کا. تو اسی طرح آئیے جو بھی لوگ ہیں ویسے سیکھیں اور آگے بڑھیں تو انشاءاللہ ایک دن نام روشن ہوگا. سریان اللہ والا کی یہی خواہش ہے، یہی جدوجہد ہے کہ میں ایک ایسا کچھ کروں کہ لوگ آئیں اور سیکھیں اور آگے بڑھیں، آگے کی دنیا میں آئیں، پاکستان کا روشن نام کریں. اسی طرح یہی سریان اللہ والا کی سوچ ہے. بھائی آپ کی آواز مجھے تھوڑی کلیئر کم آ رہی ہے. جی آواز نہیں آ رہی؟ کلیئر نہیں آ رہی آپ کی. کلیئر ہاں تھوڑا کم سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا چلیے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا میں نے اس میں انٹرویو دیکھا سر ریحان اللہ والا کے ساتھ. ٹھیک ہے شاید 5 منٹ کا تھا انٹرویو. تو آپ کو وہ انٹرویو کر کے کیسا لگا؟ جی میں مجھے اچھا لگا. اور آپ کو سر ڈرا رہے تھے لیکن میں نے جب سنا تو میں ڈر گئی تھی. تو آپ کو کیسا لگا وہ کیسا دن رہا وہ؟ جی میں
सोशल मीडिया इनक्यूबेटर में था, तो मुझे सरियाना वाला ने हमें जो मेरे साथी हैं उनको भी हमारे साथ बुलाया था, वो इनवाइट किया। फिर हम वहाँ पे उसके सरियाना वाला के घर पे गए। फिर वहाँ पे तकरीबन तकरीबन 1-2 घंटे बैठे थे, ऐसे ही कचहरी कर रहे थे, मैंने बातचीत कर रहे थे। फिर सरियाना लावा ने बोला कि फिर जो हमारे साथ जो भी साथी थे उन्होंने भी ऐसे इंटरव्यू किए थे या जो भी पिक्चर वगैरह निकाली थी। फिर मुझे बोला कि आप इंटरव्यू करो। फिर मैंने इंटरव्यू किया और उससे बात की, और उससे जो सरियाना वाला ने हमारे साथ बात की तो हमें भी बहुत मज़ा आया और अच्छी तरह से बात की। माशाल्लाह ज़बरदस्त टाइम था वो, में भी इंजॉय किया हमने। बहुत कुछ सीखने को मिला सरियाना वाला की तरफ से, हम बहुत कुछ इंजॉय किया और बहुत ज़बरदस्त लगा। अच्छा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा जब सर आप सर का इंटरव्यू कर रहे थे। अच्छा, आपने अभी तक कितने इंटरव्यू किए? जी, मैंने तकरीबन 2 इंटरव्यू किए हैं अभी तक, 2 अच्छा अच्छा, इंटरव्यू। तो आपको क्या महसूस हुआ? अभी तो आपने 2 किए, इतने ज़्यादा नहीं किए, लेकिन फिर भी मतलब क्या आप महसूस करते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका उसमें फ़र्क आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं पहले यहाँ आया तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज कर रहे थे कि इंटरव्यू दो। मैंने उनको इंटरव्यू दिया तो पहले पहले इंटरव्यू में बहुत खौफ हुआ था और बहुत सारा महसूस किया। इसी तरह से मतलब बोला नहीं जा रहा था, ऐसे खौफ हो रहा था। तो अभी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अभी इतना खौफ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, अभी खुल के इंटरव्यू दे सकता हूँ माशाल्लाह। पहले इतना नहीं था, जज़्बात या कॉन्फिडेंस अच्छा पहले इतना नहीं था। अच्छा, पहले मतलब आपने 2 इंटरव्यू दिए हैं और आपने आप जी, आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा रिपीट। मैंने कहा आपने कितने इंटरव्यूज मतलब दिए, कितने लोगों को इंटरव्यू मतलब दिए तो हैं आपने 2 एज अ होस्ट, गेस्ट आप कितने इंटरव्यूज लिए हैं? जी, तकरीबन 10 दो दे दिए होंगे, 10 लोगों को दिए होंगे। अच्छा माशाल्लाह, 10 लोगों को दिए हैं आपने? जी हाँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह काफी हो गए फिर तो आपके। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तो डर खत्म हो गया होगा। जी हाँ, डर खत्म हो गया है अभी। ये ऐसा होता है शुरू में, जब मैंने स्टार्ट किए थे इंटरव्यू लेना, जैसे मुझे था कि मुझे कर देने हैं, तो फिर सर मुझसे ना सर थोड़ा पूछ जो है मदद वाला, उनसे कर नहीं पहले मैंने दिया था जो है ना इंटरव्यू वाला था, अलाउद्दीन इंटरव्यू वाला, जी, तो उन्होंने मेरा दिया था अच्छा। इंटरव्यू। तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस हुआ कि चलो मैं दे सकती हूँ तो कर भी सकती हूँ एकदम। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा भाई, आप हर बार करते हैं, काफी लोग हर बार को घूमने जाते हैं, खास करके जब बारिश होती है, तो आप बताइए कि वहाँ की ऐसी क्या खूबसूरती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है और वो घूमने के लिए जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वैसे तो हम भी छप्पर में जब भी बारिश आती है तो हम भी कोई किसी जगह जगह ऐसी जगह है जो खास जगह है, वहाँ पे हम भी जाते हैं घूमने के लिए। और लोग भी आते हैं, बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। बारिश की मौसम होती है, जब बारिश पड़ती है तो छत करके मंजर माशाल्लाह ज़बरदस्त होते हैं। इसी तरह और लोग भी, शहरों के लोग आते हैं घूमने के लिए। हम भी कभी कभार जाते हैं, ऐसे मंजर हैं जो कि हम भी घूमने जाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत सारे लोग भी आते हैं, घूमते हैं, इंजॉय करते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त होते हैं वहाँ का मंजर। अच्छा, मैं कभी गई नहीं, लेकिन काफी मैंने देखा है कि लोग रोज जाते हैं वहाँ पे। जी मेरा पूरा ये पूछा आपसे कि ऐसी क्या बात है वहाँ पे कि लोग जाते हैं? जी। मैंने कहा कि मैं कभी गई नहीं, लेकिन मैं देखती हूँ कि लोग बहुत ही शौक से जाते हैं, खासतौर पर जब बरसातें हैं, बारिश होती है और मौसम अच्छा होता है, तो बहुत शौक से जाते हैं लोग।
جی چھت ہاں پار پر؟ بالکل، جی ہاں بالکل، بارش پڑتی ہے تو ہم بہت مزہ آتا ہے وہاں پہ۔ اچھا اچھا، سرکار سے بھی آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے، کافی چیزیں ہیں میرے خیال میں جو اسکول میں ہونی چاہیے، تو کون سی خاص چیزیں آپ چاہیں کہ یہ میرے شہر میں آپ کے گھر پار کرنے کی چیزیں ہونی چاہیے، ان میں ترقی ہونی چاہیے؟ جی صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا کہ سرکار چاہیے کافی چیزیں ہیں کہ جو امپرومنٹ کی ضرورت ہے سرکار کرنے کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جی کچھ کچھ آ رہی ہے۔ اچھا میرے یار کیا آپ گھر پال کو کیا کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، کس طرح ہونا چاہیے گھر پال کا؟ جی بالکل، میں چاہتا ہوں کہ تھک پار کر اچھی طرح سے، جیسے میں لیکن پڑھائی کچھ کم ہو رہی ہے، اسی وجہ سے لوگ جو صحیح جو صحیح لوگ ہیں وہ باہر پڑھائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ایسی پڑھائی نہیں ہے جو شہروں میں پڑھائی ہوتی ہے یا پرائیویٹ اسکول جو اچھے ہوتے ہیں ان میں اچھی طرح سے پڑھائی کی جا رہی ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے گاؤں میں اسکول ہیں لیکن وہاں پہ ایسی پڑھائی نہیں ہے جو شہروں میں ہوتی ہے، تو اسی طرح میٹرک تک وہاں پہ اسکول ہے، وہاں پہ پڑھاتے ہیں ماشاء اللہ۔ جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں اسکول۔ میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سے تعلیم دی جائے تھپرکر میں، اور اسی طرح آگے بڑھتے جائیں، اور تعلیم بہار لوگ جو لوگ ہیں وہ تعلیم حاصل کریں اور تعلیم کے ذریعے آگے بڑھیں، تو اسی طرح ملک کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، اور جو لوگ اس سے نہیں پڑھے وہ بھی پڑھیں، اور نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ بھی ان کو بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی اسکول میں ہونا چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کریں آگے بڑھ سکیں، اسی طرح آسانی ہو، ان کو کوئی مشکلات نہ ہو، تاکہ وہ باہر جانا نہ پڑے ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، گاؤں میں تعلیم حاصل کر سکیں اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں۔ میں اسی طرح دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح، آپ نے صحیح کہا کہ ایجوکیشن کا بہت زیادہ ایسے پوری چیز ہے کہ آنا چاہیے، لیکن سرکار سے بہت ہی پیچھے اس حوالے سے۔ ویسے میں دیکھتی ہوں کہ وہاں کے جو لڑکے ہیں وہ ماشاء اللہ بہت آتے ہیں باہر اور پڑھتے ہیں، میں نے بہت ایسے لڑکے دیکھے ہیں جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، مطلب بہت ہی ٹیلنٹ تھے وہاں پہ، لیکن لڑکیوں کے لیے میں نہیں دیکھا کہ کوئی لڑکی ہو، کچھ ہوں گے ضرور لیکن میں زیادہ تعداد میں لڑکوں کو دیکھتی ہوں۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، جیسے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہ اپنے برائی کی وہ شہر میں پڑھ نہیں سکتے ہیں آسانی سے، تو وہ جاتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں پڑھتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مشکلات کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہا ہے، کسی اسکول اچھے اسکول میں پڑھ نہیں پا رہا ہے، تو اسی وجہ سے کچھ لوگ ٹیلنٹر بھی ہوتے ہیں وہ بھی رہ جاتے ہیں اسی مشکلات کی وجہ سے کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ مجبوری یا مشکلات ہو جاتی ہے، تو وہی آگے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، آگے بڑھ نہیں پا رہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ جس کی مشکلات نہیں ہے وہ جو آسانی سے پڑھ سکتا ہے وہ جاتا ہے پڑھتا ہے، اور وہی نام روشن کرے گا انشاءاللہ۔ جو کچھ ایسے ٹیلنٹر بھی ہوتے ہیں کہ وہ مشکلات کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس اچھا تھپرکر میں یا گاؤں میں ایسی اسکول ہو جو کہ مشکلات نہ ہو، اچھی سی پڑھائی ہو اور آگے جیسے شہروں میں پڑھائی ہوتی ہے ایسے پڑھائی ہو، تاکہ کسی کو مشکلات نہیں ہو سکے۔ صحیح کہا آپ نے، اور خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے بھی یہ اسکول ہیں کالج ہیں اس طرح سے جی میں کرتے ہیں، تو لڑکیوں کے لیے بھی جی بالکل، وہاں پہ لڑکی تو اتنا نہیں جا رہی، کم لیکن 5 کلاس تک تعلیم حاصل کرتے جاتے ہیں۔ صحیح
تو میرے خیال میں جیسے آپ جو لڑکے ہیں جو جن میں شعور ہے جو باہر آئے ہیں نکل کے اور کام کر رہے ہیں، تو میں آپ نہیں سمجھتے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بھی لڑکیوں کے لیے وہاں پہ یا کوئی بھی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کام کریں؟ جی کام پہ یہ صحیح سوال سمجھے میں اپنے آپ مطلب ہر بار کرنے آپ کی بھی ذمہ داری بھی نا، آپ جیسے لڑکوں کی جو شعور رکھتے ہیں ان کی بھی ایک ذمہ داری بھی کہ وہ اپنے شہر کو اچھا بنائیں یا اس میں جو کمی پیشے ہیں ان کو پورا کریں۔ جی بالکل ایسے ہوں کہ ہمارے گاؤں میں یا ہمارے شہر میں کہ وہ اپنے کمی جو ہے وہ پوری کر سکتے ہیں، لیکن ایسے شخص ہوں گے لیکن اچھے یا مل جل کر کریں تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ماحول نہیں ہے کہ ماحول ہے لیکن ہو نہیں پا رہا ہے، کوشش کرتے ہیں تو بھی انہیں تعلیم کے حوالے سے کوئی اچھا ادارہ یا کوئی بھی نہیں ایسی جگہ ہو نہیں پا رہا۔ چلے بچہ اس میں ایک یہ بھی کوشچن ہے کہ اگر آپ کو کوئی وزارت مل جائے، ٹھیک ہے، جی پاکستان میں اگر آپ کو کوئی وزارت مل جائے پاکستان میں، تو آپ کون سی وزارت لینا پسند کریں گے؟ جی وزارت کون سی میں تو میں تو یہی مطلب اچھا میں سمپلی آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو اس پاکستان کا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے کہا جائے، ٹھیک ہے، کوئی ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے، تو آپ کون سا مسئلہ حل کریں گے پاکستان کا؟ جی مجھے تو میں پہلے یہی چاہوں گا کہ جو لوگ مشکلات میں ہیں، جو لوگ غربت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں تعلیم میں یا کسی بھی چیز میں پیچھے رہ گئے ہیں، تو میں ان کے لیے سوچوں گا کہ ان کو بھی آگے راستہ ملے، آگے آ سکیں، اور اسی طرح ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے یہ تعلیم کی وجہ سے پیچھے جا رہا ہے، تعلیم اچھی نہیں دی جا رہی، تو اسی کی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں تعلیم کی وجہ سے، تو ان کو بھی آگے راستہ دیا جائے تو وہ بھی آئیں اور پڑھیں، ان کو بھی اچھی سے تعلیم دی جائے، وہ بھی آگے کچھ کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی سکھائیں، اور اسی طرح دوسروں کو سکھاتے رہیں گے تو اپنے ملک میں ایک اچھا ماحول بن جائے گا، اور اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا، ملک کا نام بھی روشن ہوگا، ایک اچھی جگہ پہ آ جائے گا ملک، پاکستان کا نام بھی روشن ہوگا۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ سوال آپ کے لیے ہے، مطلب آپ سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کے کیا مشغلے ہیں فارغ فری ٹائم میں آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے کیا مشغلے ہیں، کیا ہابیز ہیں، فری ٹائم میں آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں ابھی کیا کرتا ہوں، مطلب جب فری ہوتے ہیں، جب آپ کوئی انٹرٹینمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو مطلب کیا کرتے ہیں، ہابیز کیا ہیں آپ کی؟ جی میں تو یہی چاہتا ہوں کہ کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کروں، اور آگے سیکھ رہا ہوں، ابھی کینوا فائبر سیکھ رہا ہوں کہ میں آگے بڑھوں اور کوشش کروں دوسروں کو بھی سکھاؤں، میں بھی ایک اچھا آدمی بنوں اور دوسروں کے لیے بھی سوچوں، دوسروں کو بھی آگے اسی طرح آگے بڑھنے کی کوشش، ان کو بھی موقع دیا جائے، وہ بھی آئے اور سیکھیں، اسی طرح سکھاؤں تو وہ بھی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، یہ میری ہابیز ہے۔ اچھا آگے آپ نے کیا سوچا ہے کہ فیوچر میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ جی مجھے آگے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا سوچا ہے اپنی لائف کے بارے میں کہ آپ کو کیا کرنا ہے آگے؟ جی میں یہی چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھا سا آدمی بنوں، یہ یہاں پہ سیکھ کر میں یہاں پہ آ کر سیکھ رہا ہوں، تو ایسے ہی سیکھتا محنت کروں گا، کوشش کروں گا تو آگے بڑھوں گا، انشاءاللہ ایک دن نام ہوگا، تو اسی طرح آگے بڑھوں گا، پھر دوسروں کو بھی اسی طرح
موٹیویٹ کروں گا کہ آؤ آپ کسی کو اسی طرح یہ مثال دوں گا کہ ایسی مشکلات کو پار کر کے آپ ایک منزل پہ پہنچ سکتے ہو. اسی طرح آپ بھی آؤ مشکلات کو پار کرنی پڑتے ہیں، تو اسی طرح مشکلات کو دیکھنا نہیں پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے. بس کر لو تو ہو جائے گا. محنت کرو تو سب کچھ ہو جائے گا. محنت کا ایک دن میں سے بھی پھل ملے گا. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک اسی طرح کوشش کرتا رہوں گا. انشاءاللہ ایک دن کامیابی ملے گی تو میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا. جو خواہشات ہیں وہ بھی پوری کروں گا. بالکل صحیح کہا بھائی آپ نے کہ جو ہے نا جب کچھ کرنا ہے تو مطلب بات کرنے سے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں کچھ چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. جی بالکل آپ نے صحیح بات کی. صرف باتوں سے کام نہیں ہوگا، کرنے سے کام ہوگا. بالکل صحیح. اچھا اچھا، ایک کوشچن ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور یہ سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اطلاع دین کا چراغ مل گیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس میں ایک دن نکلا، اس نے کہا کہ دیکھا آپ کی 3 وشز کیا ہیں، تو آپ ان کو کیا 3 وشز بتائیں گے؟ جی میں اس کو یہ بتاؤں گا کہ پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ جو میرے پاس ایسی چیز ہو، میرے پاس ایسی چیز آئے جو میں کسی کی مدد کر سکوں اور اس کے ذریعے میں اس کو مشکلات سے دور کر سکوں. ایسی کوئی میری خواہش ہے میرے پاس آئے تو میں کسی کا ساتھ دے سکوں، آگے بڑھانے کی کوشش کروں، اس کو بھی آسان مشکلات سے دور کروں. اور یہی ہے. اور دوسری یہ کہ میں بھی اپنی کوشش میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس بھی بہت اچھی کوئی پیسے ہو یا جو بھی ڈالر ہو، میں بھی کسی کو یا کہ کہیں بھی وقت میں کام آئے تو میں بھی ان کی مدد کر سکوں. اور کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی کی مدد کرنی ہو لیکن ایسی مدد کر نہ سکوں، یا کوئی مشکلات کی وجہ سے ایسے میں سوچتا ہوں کہ کسی کی مدد کر لوں تو اچھا ہے. مدد کرنی چاہیے. کسی کی بھی جو بھی مشکلات ہے ان کو مشکلات کو منہ دینا پڑتا ہے، تو اسی طرح ان کی بھی مشکلاتیں ٹل جائیں. میں یہی چاہتا ہوں. یہ تو ایک وش ہو گئی. اچھا، جی آپ اپنے لیے بھی کچھ بتائیں نا، کہ آپ اپنے لیے بھی تو کچھ مانگے نا. جی میں اپنے لیے یہی چاہتا ہوں کہ ہم دوسروں کے لیے سوچیں گے تو اپنا راستہ کہ خود بخود بڑھتا جائے گا، آسانیاں ہوتی جائیں گے. ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تو ہمارا راستہ بھی اچھا بنتا جائے گا انشاءاللہ. اچھا، مطلب دوسروں کے لیے ہی ہو جائے. جی اچھا صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا فیوریٹ کنٹری کون سا ہے پاکستان کے علاوہ؟ جی پاکستان کے علاوہ آپ کا پسندیدہ ملک کون سا ہے؟ جی پاکستان کا ہے. پاکستان سے علاوہ بدینوں کیا ہے ساؤتھ ہے. سعودی عرب ہی بولتے. جی ہاں سعودی سعودی عرب. ہے نا. نہیں ہاں، مسلمان کو پہلے تو یہ اچھا لگتا ہے نا سعودی عرب. جی ہاں بالکل وہی ہے. چلے صحیح ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ کام کرنا ہے، کیا آپ نے کہا مجھے یہاں آیا ہوں کام کرنے اسی کام میں محنت کروں گا. تو سر ریحان کے ساتھ آپ نے میوچل فرینڈس بنائے ہیں؟ جی میں بنا رہا ہوں. ابھی کچھ بنا رہا ہوں فرینڈس بھی. اچھا اچھا، تو آپ کیسے بنا رہے ہیں؟ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا بہت مشکل ہوتی تھی، لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے تھے، تو کیا کہیں گے آپ؟ جی آپ مطلب میوچل فرینڈس ریحان اللہ والا کے ساتھ کیسے بناتے ہیں؟ کیونکہ ریکویسٹ دیتے ہیں، کچھ لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جی کچھ ایسے ہی ہے.
कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन जो कुछ नहीं करते हैं वो बात है। लेकिन मैंने जिसको अभी तक कुछ किए हैं वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। नहीं, जो नहीं करते फिर आप क्या करते? जी मैं नहीं करते वो, मैं उसको फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता क्या करता। अच्छा। अच्छा, मैं क्या करती थी, मतलब मैंने भी करते ही सीखा था कि आप क्या करें, अपना इंट्रोडक्टरी एक मैसेज बनाए, वो आप उस पे सेंड कर दें। जी हाँ बिल्कुल। ठीक है। अच्छा बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि सर जो सरियाना वाला की मिशन है उसके साथ जुड़कर उसके साथ जुड़कर चलिए तो बहुत अच्छा है, और उनके साथ ही साथ देना चाहें और उसकी जो बातें हैं उनको भी गौर से सुने और उनके जो आगे की सोच है इसी तरह आगे की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें ताकि हमारे मुल्क में गुरबत भी चल जाएगी और हमारा मुल्क भी एक दिन नाम रोशन करेगा। इसी तरह मैं कहता हूँ कि जो गुरबत है वो भी निकल जाए हमारे मुल्क से। तो इसी तरह आप भी जो भी लोग हैं, हमारे जो भी लोग हैं फ्रेंड्स, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे, इंशाल्लाह एक दिन आप भी मुल्क का नाम रोशन करेंगे और गुरबत के भी टल जाएगी। इसी तरह आप मेहनत करते रहो, और यही कहना चाहूँगा कि जो सरियाना वाला का भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि इतना हमें इतना मौका दिया कि हम भी यहाँ आए और कुछ सीखे, अभी कुछ सीख रहे हैं माशाल्लाह, हम भी सीख रहे हैं, ज़बरदस्त लगा यहाँ पे आके ये। तो ये बिल्कुल अच्छा, अच्छी बात कही आपने। मैं दोबारा आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, आपने टाइम दिया, आपने इतना वेट किया और इंटरव्यू में आप शामिल हुए, ज्वाइन किया मेरा प्रोग्राम। जी भैया, आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत जो आपने इनवाइट किया मुझे आपके शो में। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और आप, मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे और आप लोगों में इतना दे कि आप अपने शहर को अच्छा बनाएं, जी हाँ बिल्कुल आप कर इंशाल्लाह। सकें अपने शहर के लिए। जी हाँ बिल्कुल करेंगे मेहनत तो सब कुछ हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ज़का, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और मेरी दावत को एक्सेप्ट किया। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। थैंक यू। तो नाज़रीन, हमारे साथ थे सर ज़का लाइव वाला, उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज करके बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम इसी अच्छे शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।